علامہ اس وقت بہت بڑے ایران کے عالم دین ہیں سید علی میلانی، سید علی حسینی میلانی، ان کے دادا بہت بڑے مرجع تقلید تھے، محمد ہادی میلانی. تو انہوں نے 20 جلدوں میں تلخیص کی ہے، سمرائز کیا ہے ابقات الانوار کو فارسی سے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں کیونکہ علامہ میر حامد حسین موسوی نے فارسی میں لکھی تھی. کیوں؟ جس کتاب کی رد میں لکھی تھی وہ فارسی میں. محدث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کتاب لکھی تھی مولا علی کی ولایت کے خلاف، یعنی بہرحال شیعوں کے خلاف لکھی تھی، اس میں سے ایک چیپٹر تھا ولایت پہ. تو انہوں نے کہا کہ تو نے ایک چیپٹر لکھا، انہوں نے 45 جلدوں میں جواب لکھا. آپ لوگ پہنچ رہے ہیں؟ تو کہنا بڑا آسان ہے، لیکن انہوں نے بڑی ضخیم آپ کو تو پرانی کتابیں بڑی بڑی ہوتی تھی. تو اب وہ علامہ سید یہ جو آیت اللہ سید علی میلانی نے، فاضل میلانی جو تھے ان کے کزن سید علی میلانی اس وقت زندہ ہیں، بہت بڑے آیت اللہ ہیں، علم کلام میں اس وقت سب سے بڑا نام مانے جاتے ہیں علم کلام میں. میں نے ان کے خود انٹرویوز بھی لیے ہیں، بہرحال اس وعدہ بھی کیا ان سے. وہ کہتے ہیں کہ 4 جلدوں میں حدیث غدیر کا انہوں نے ترجمہ کیا، عربی میں 4 جلدوں میں خلاصہ سمرائز کرنے کے بعد انہوں نے ترجمہ کیا. ایک اور سن لیجئے. پھر اس طرح سے حدیث منزلت ہے، علی منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ، حدیث سفینہ، ساری مولا کی شان میں جتنی بھی ہیں. تو عزیزان گرامی اس میں وہ کہتے ہیں، ایک سن لیجئے گا کیونکہ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ بنا تھا، یہاں پہ پاکستانی ہے نا زیادہ تر، دوسرے بھی لوگ سن لیں. تو اب یہ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ بنا تھا کہ بھئی پیغمبر اسلام نے صحیح بخاری میں کسی اور کے لیے کہا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے کہ مولانا غدیر پڑھنے کچھ اور شروع کر دیا. تو عزیزان گرامی اب یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حدیث نبوی صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کوئی صحابی کے لیے کہا. تو وہاں پہ علامہ امینی نے وہاں پہ ثابت کیا ہے ابقات الانوار کے اندر، خود ہمارے میر حامد حسین موسوی نے کہ سرور کائنات نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو علی کو ملتی. اب پہنچ رہے ہیں ذرا عزیزان گرامی، آپ لوگ تو پریشانی ہو گئے ہیں بہت سے لوگ. عزیزان گرامی دیکھیں، اگر کوئی آدمی بت پرست ہو، شرابی کبابی ہو، توبہ کر لے تو اللہ کا کہا جا بھی تو نے توبہ کر لی، بت پرست سے نہیں کر رہا، موحد ہو گیا، شراب چھوڑی، اب زمزم پینے لگا. توجہ، اگر کوئی توبہ کر لے گا تو اللہ کہے گا جا میں نے معاف کیا. یہ تو نہیں کہے گا آج سے تو نے شرک چھوڑا، جا نبی بنایا. یہ پہنچ رہے ہیں؟ اب پہنچ گئے، اب ساتھ رہیے گا. جملے پہنچ رہے میرے؟ تو میرے بھائی میرے بچے ذرا میرا ساتھ دیں گے، نوجوان جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں زیادہ تر مجمع نوجوانوں کا. تو عزیزان گرامی اللہ پہلے شجرہ دیکھتا ہے، کردار دیکھتا ہے، نہیں ہے مجمع. یہ 10-15 افراد بولے کافی نہیں، اللہ شجرہ دیکھتا ہے. کافروں کے گھر نبی پیدا نہیں ہوتے. جی جو پہنچ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی اللہ شجرے کو دیکھتا ہے، کردار دیکھتا ہے، عصمت دیکھتا ہے، علم دیکھتا ہے. تب بہرحال ابھی پاکستان میں الیکشن ہوا، دنیا بھر میں الیکشن ہو رہے ہیں. ابھی برطانیہ کے اندر الیکشن ہوا، اس کے بعد پھر دوبارہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، وزیر اعظم بیچارے لڑکھڑا رہے ہیں. تو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھا لکھا ہے، بیرسٹر تھا، یہ تھا وہ تھا. نہیں، ہمیں اور دیکھنا ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. دیکھیں ایک ملک چلانا ہے 5 سال کے لیے، تو لوگ کہہ رہے ہیں 5 سال کے لیے حاکم بنا ہے، کوالیفیکیشن زیادہ ہونی چاہیے، کردار صاف ہونا چاہیے. اور نکال اس لیے رہے ہیں کسی ایسے کو سفیر بنایا تھا جس کا نام ایپسٹین فائل میں آ گیا ہے. اور اگر کوئی پکا کافر رہا ہو، مشرک رہا ہو، اس زمانے کی ایپسٹین فائل میں نام ہو. حیدری حیدری توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. تو عزیزان گرامی ابھی نوجوانوں نے اس کو زیادہ محسوس ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پورا اندازہ ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے وہاں. تو عزیزان گرامی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چنتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے بھئی کوئی ایسا ہونا چاہیے. حضرت دیکھیں بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے انتخاب کیا. توجہ رہے میرے ساتھ. تو اب یہاں پہ آج بحث ہو رہی ہے تعلیم کتنی ہونی چاہیے. 5 سال کا نمائندہ اور اتنی بحثیں ہو رہی ہیں کردار کیسا ہونا چاہیے. توجہ،
علم کیسا ہونا چاہیے؟ اب اللہ اگر کسی کو بنا رہا اور ہمیشہ کے لیے بنا رہا، علی ولی اللہ، اس زمانے سے لے کے آج تک قیامت تک ہر آدمی ترجمہ کرے گا علی اللہ کے ولی ہیں، چھ نہیں، بہت سے لوگ نہیں ہیں. بھائی توجہ، بڑی ذمہ داری سے دیکھیں. قبلہ کی موجودگی میں جو ادبیات کے ماہر ہیں، خاندانی ان کے اجداد بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان کے ماموں، ان کے والد وغیرہ، خاندان، نانا بڑے بڑے پاکستان کے قابل ترین علماء میں سے گزرے ہیں، جن کی تفاسیر کتابیں بے انتہا ادبیات کے اندر ان کا بہت بڑا ید طولہ. حضرت گرامی، ان کے سامنے ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، کوئی بھی ترجمہ کرے گا کلمہ کا تو کہے گا لا الہ الا اللہ، دیر از not was. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. There is no God but Allah، یعنی Allah is the only God. Allah is. حال میں ترجمہ ہوگا، ماضی میں نہیں، past tense میں نہیں ترجمہ ہوگا، present میں ہوگا. مجمع نہیں ہے سارا. محمد الرسول اللہ، محمد is the messenger of Allah. محمد اللہ کے رسول ہیں. وہ جو کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، تو ان سے کہو یا کلمہ بدل لو یا پھر مانو محمد زندہ ہے. بھئی توجہ، جملے میرے پہنچ گئے جانے کے نام. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. میں بہت ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. محمد اللہ کے رسول ہیں، سارے مسلمانوں کا کلمہ ہے. علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں. توجہ، پیغمبر کے یعنی غدیر سے لے کے قیامت تک جو اللہ کا ولی ہو، جسے اللہ ہمیشہ کے لیے ولی بنا رہا ہو، سوچئے پیغمبر نے اسے مولا کہا ہو. کتنا معیار ہونا چاہیے کہ اللہ کہے قیامت تک کے لیے یہ میرا ولی ہے. ایسا نہیں کہ جس کے لیے کچھ دیر کے لیے بھی اگر وہ منبر رسول پہ آئے تو مسلمانوں کو معافیاں مانگنی پڑے. خدا را اس زیادہ نہ کہلوائیے، مجھے 2 ہفتے بعد جانا ہے پاکستان، اور اس سال جتنی بھی ہو رہی ہیں، ابھی یہاں پہ بھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جو ہے چھپ چکا ہے میرا، موساد نے بھی چھاپ دیا ہے میرے خلاف. تو میں دیکھیں پرواہ نہیں کرتا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے، کئی لوگوں نے کہیں گے مولانا آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا کیا کروں گا، مجلس سے پڑھوں گا اور کیا کروں گا. دیکھیں دشمن جتنا مرضی ڈرائے، جو ڈر گیا تو پھر وہ علی والا ہی نہیں ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کھل کے پڑھتے رہیں گے. تو دیکھیں میں بہت کھل کے بیان کرتا ہوں. اذان گرامی، یہاں جناب مولا کائنات کے لیے لفظ مولا، ولی، ولا، یہ سب ایک، ان کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ایک. تب سرور کائنات نے ایک ماحول بنایا، وہاں پہ ایک حدیث فرمائی ہے، یہ متواتر حدیث ہے، 124 صحابہ راوی ہیں. اور اگر کسی، دیکھیں پہلے تو زمانہ بڑا آسان تھا، کیا کہتے تھے؟ انکار کر دینا، غدیر میں ہوا ہی کچھ نہیں. اچھا اب کہتے ہیں کہ نہیں ہوا ہے، حدیثیں ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، بیعت ہے، تو کیا کریں؟ کہتے ہیں نہیں، مولا کے وہ معنی نہیں ہے جو شیعہ کہتے ہیں. اچھا آپ کو پتا آج کل پاکستان میں ماشاءاللہ سے ایک بہت تبدیلی ہے، بہت بڑی. مجھے نہیں معلوم، لوگ آج کل نیوز وغیرہ نہیں دیکھتے، سوشل میڈیا فالو نہیں کرتے ہیں، میں بھی کم کرتا ہوں، لیکن پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی ہے. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، ہمارے بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ مفتی شیعہ ہوئے ہیں. مفتی کس مذہب کے ہوتے ہیں تو اندازہ ہے نا. اللہ کا شکر ہے، آپ کی ہنسی مسکراہٹ سمجھا دیتی ہے، سب بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو ادھر گرام میں بہت سے مفتی شیعہ ہو گئے، بہت سے بڑے بڑے قابل لوگ، جید عالم فاضل لوگ آ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں. تو اب وہاں پہ ایک بحث چل رہی تھی، دو ہمارے، ایک شیعہ عالم اور ایک دوسرے مذہب سے، دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بھئی یہ پیغمبر نے فرمایا تھا من کنت مولا. کوئی دیر سوچا، کہیں گے نہیں کہا تو ہے. تو کہنے لگے مولا کس معنی میں؟ کہیں گے دوست کے. تو توجہ رہے. تو کہیں گے تو آیا پیغمبر صاحب یہ کہہ رہے تھے ہم پیغمبر کو اپنا دوست کہہ سکتے ہیں؟ اب وہ کیا کہ پچھتانے لگے میں نے کیا کہہ دیا کہ بھئی جس کا میں دوست ہوں اس کا آپ کہہ سکتے ہیں رسول خدا میرے دوست ہیں؟ کہیں گے استغفر اللہ، یہ تو خود ہی بیچارہ سر پٹانے لگے میں نے کیا کہہ دیا. کہیں گے نہیں پیغمبر یعنی وہ صحابہ سے کہہ رہے تھے نا، ہم سے تو نہیں کہا. اللہ عقل ضرور دے، کچھ دے نہ دے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، باقی مجھے اندر کروا کے پہنچیں گے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں میرے بچوں تک. تو جانے گرامی اب سرور کائنات اب کہا کہ اچھا، کہنے لگے کہ بھئی یہ فلاں صحابی نے دوسرے خلیفہ نے کہا کہ یا علی آپ کو مبارک ہو، آج آپ میرے مولا ہو گئے. تو وہ کس معنی میں مولا کہہ رہے تھے علی کو؟ کہیں گے دوست کے. کہنے لگے اس سے پہلے وہ دشمن تھے. کچھ لوگ پہنچ گئے.
پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ عزیزان گرامی جتنا مرضی کوشش کر لو مولا علی کی ولایت کو کوئی چھپا نہیں سکتا. عزیزان گرامی اب آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ مولا کس معنی میں ہے. اب یہ تو مسلم ہے کہ 124 صحابہ راوی ہیں من کنت مولا کے. صاحب ابقات نے لکھا ہے, صاحب الغدیر علامہ امینی 35 سال انہوں نے الغدیر لکھی. 35 ایئرس کہنا بڑا آسان ہے, اور 35 سال انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی مولا کے نام پہ کہ بھی مولا صرف آپ کی ولایت ثابت کروں گا. ایک بہت بڑے عالم دین ہے ایران کے تھے, وہ کہتے تھے کہ میں اکثر سوچتا تھا کہ ان کا روز قیامت مولا کیسے ان کے ساتھ پیش آئیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں جنہوں نے غدیر لکھی نا, پوری زندگی الغدیر لکھتے رہے, مصر گئے, ہندوستان, پوری دنیا میں سفر کیا, صرف اور صرف الغدیر کے لیے ساری کتابیں چھان مارتے تھے, پھر نکالتے تھے کہ خلاصہ یہ ہے, جامعۃ الازہر کی لائبریری کا خلاصہ یہ, ہندوستان کی لکھنؤ کی فلاں لائبریری کا یہ خلاصہ, آگرے کی, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں لاہور. تو انہوں نے پوری دنیا میں سفر کیا, ہر جگہ سے کتابوں کو خلاصہ لکھا مولا علی کی ولایت پہ, اور انہوں نے نام رکھا الغدیر فی الکتاب والسنت والادب. کتاب یعنی کتاب اللہ, سنت یعنی سنت نبوی, ادب یعنی شعراء کے کلام میں. شاعری کا یعنی تعلق ہے تخیل سے, امیجنیشن سے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, اب تو پڑھتے ہی نہیں لوگ شاعری. شاعری نہ پوری تخیل ہوتی ہے, محبوب کی زلفیں فلاں یہ وہ سب کچھ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اب سمجھ میں آ گئے لوگوں کو, ایسا ہوتا ہے نا, تخیل خیال ہے نا. توجہ رحمت میں کی ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں بھائی. دیکھیں 5-6 چیزیں برہان منطق کے اندر, برہان ہے, مناظرہ ہے, توجہ رہے, شاعری ہے, مجادلہ ہے, مغالطہ ہے, اور خطابت ہے. 5 چیزیں ہیں, ان میں سے ایک ہے شاعری. شاعری کا تعلق ہے تخیل سے, خیال, امیجنیشن سے. علامہ امینی نے 500 سے زیادہ شعراء کا کلام جمع کیا ہے غدیر پہ, اور پھر دلیل دی کہ شاعری کا تعلق ہے امیجنیشن سے. اب 500 سے زیادہ عرب شعراء خیال میں تو غدیر چلے نہیں گئے. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے غدیر میں. شعراء کا لکھنا بتا رہا ہے کہ غدیر میں کچھ ہوا ہے. انہوں نے شعراء کے کلام سے غدیر کو ثابت کر دیا. تو عزیزان گرامی اب آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیں انسان کسی بھی بات کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے, اہمیت پتہ چلتی ہے مقتضائے حال سے. مقتضائے حال سمجھتے ہیں؟ چلیں میرے بھائی انہوں نے خود ہی بتا دیا, اللہ کا شکر ہے. اب میں ٹائم کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ہوں, جو میرے مثال کے طور پہ ابھی مولانا آئے ہیں, چہرہ بتا رہا ہے کہ ابھی بھی حج سے پہنچے, آج ہی پہنچے. آواز بتا رہی ہے کہ بھی حج سے آئے ہیں, خستگی ہے, آرام نہیں کیا. مقتضی حال یہ ہے کہ بھی ان کو زیادہ زحمت نہ دی جائے. تو مثال کے تقاضا یہ ہے, مقتضی یعنی تقاضا یعنی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مغرب سے پڑھیں, مولانا مثال کے طور پہ کیک کاٹیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ نیاز کے بعد چلے جائیں, آرام کریں. کیوں؟ رات بھر جاگے ہیں, سفر کیا, آج بھی دن میں سفر کرتے رہیں. لوگ پہنچ رہے ہیں تو کہتے ہیں حالات سب بتا دیتے ہیں. حالات کا کچھ اپنا تقاضا ہے. حاجیوں کا مجمع ہے, سارے صحابہ ہیں, مکے سے جا رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے مکے میں نہیں کہا, دیکھیں مجمع سارے حاجی مکے میں تھے یا نہیں تھے, عرفات میں حاجی تھے یا نہیں تھے, مزدلفہ میں حاجی تھے یا نہیں تھے, توجہ, مینا میں سارے حاجی تھے یا نہیں تھے, 3 شیطانوں کو کنکر مینا میں مارے یا نہیں مارے, تو ہر جگہ پہ سارے صحابہ تھے. تو اب سرور کائنات نے کہا ایسا نہ ہو میں مسجد الحرام میں کہوں من کنت مولا, تو بہت سے کہتے ہیں میں طواف میں مصروف تھا, میں سعی کے درمیان کہوں کچھ کہ میں تو سعی میں مصروف تھا, میں مینا میں کہوں کچھ کہ میں شیطانوں کو مار رہا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عرفات میں کہوں کچھ کہ میں تو دعا پڑھ رہا تھا, مزدلفہ میں میں کنکریاں چن رہا تھا. تو پیغمبر نے کہا تم حج سے فارغ ہو لو, میں سب کو سوائے بس علی علی کے کچھ ذہن میں نہ ہو. اب پہنچ گئے, بس ذہن میں صرف علی علی ہو. تو ایک مرتبہ کیا کیا, یا ایھا الرسول, ہے میرے پیارے رسول, بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے پیارے پہنچا, تبلیغ کر دیجیے. اب میں نیا ترجمہ کر رہا ہوں, پہلے شاید آپ کو اس میں لطف آئے, تو اب میں ترجمہ اپنا کرتا رہا, سارے جو علماء کرتے تھے, بلغ پہنچا دیجیے. بلغ کا یہی معنی بنا یا نہیں, پہنچا دیجیے. اب میں نہیں کر رہا, آج سے ترجمہ کروں گا, یا ایھا الرسول بلغ, اے میرے پیارے رسول تبلیغ کر دیجیے. بلغ مصدر ہے تبلیغ, پہنچانا تو بھائی تبلیغ کر دیجئے. پاکستان واحد ملک ہے جہاں سب سے بڑی تبلیغی جماعت ہے.
اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے اے میرے پیارے رسول تبلیغ کر دیجئے. کس کی؟ علی کی ولایت کی. اب پتہ چلا جتنی بڑی تبلیغی جماعت ہو جب تک علی کی ولایت کی تبلیغ نہ کرے تبلیغ نہ کیسے. علی مولا علی مولا علی مولا. یہ بچے سلامت رہے ہیں. عزیزان گرامی اگر میرے تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا میں بات پہنچانے والا ہوں. تو اب سرور دیکھیں مقتضی حال کیا کہ سب کا صحابہ کا مثال کے طور پہ سب نے سر منڈوا رکھے. حجاز کی گرمی, پانی کی قلت, سب لوگ کچھ لوگ فیملیوں کے ساتھ بھی ہیں, تو مقتضی حال یہ ہے کہ انہیں جانے دیا جائے. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ علی کی ولایت نہ پہنچائیں تو آپ نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. میرے رسول روک لیجئے. تو پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ, جو پیچھے رہ گئے انہیں یہاں آنے دو, جو دائیں بائیں نکل گئے ان سب سے کہو کہ غدیر میں آ جا. تو اس زمانے میں غدیر جنکشن تھا جہاں سے راستے الگ الگ ہوتے تھے. آج بھی غدیر جنکشن ہے, آج عقیدے کا جنکشن ہے. کچھ غدیر سے آگے نکل گئے, کچھ پیچھے رہ گئے, کوئی دائیں کوئی بائیں. توجہ, کچھ کہہ رہے ہیں علی اللہ ہے, کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے جیسا بندہ ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو اللہ کے حبیب نے, اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب اعلان کر دے نہ علی اللہ نہ تم جیسا بندہ, علی مولا ہے. ایک مرتبہ حبیب خدا نے سب کو جمع کرنا شروع کیا کہ جو چلے گئے آگے واپس آ جا. اب دیکھیں مائک نہیں تھا اس زمانے میں, مائک نہیں تھا, لاؤڈ سپیکر نہیں تھا, اب کیسے بلائیں؟ تو اب جمع کیا جائے. کہا اے ابو ذر اذان دے دیجئے. کون ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, سب سے سچے صحابی. اب لوگ فجر پڑھ کے چلے ہیں, ظہر ہوئی نہیں, اذان ہو رہی ہے, وقت نہیں ہے, تو سب لوگ سمجھیں گے ابو ذر کی آواز ہے, لگتا ہے پیغمبر نے بلایا ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. تو جانے کے رام جناب ابو ذر سے اذان دلوائی. ایک صحابی تھے اعلی صوت, بہت ان کی آواز بلند تھی, میرے سے بھی زیادہ بلند تھی. کچھ ہوتے نا اونچی آواز والے, ان کے پیس زیادہ ہوتی ہے, ان کی کہہ لیں کہ ڈیپتھ بہت زیادہ ہوتی ہے آواز کی. اب مائک نہیں تھا, کہا کہ فلاں ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ, اس پہاڑی پہ کھڑے ہو جاؤ. کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے کھڑا ہو گیا. کہا میری آواز آ رہی ہے؟ کہا ہاں آ رہی ہے. کہا جو کچھ کہوں گا تم دہراتے رہنا. اب پیغمبر آرام آرام سے بات کر رہے ہیں, ان صحابی سے کہہ رہے ہیں دہراتے رہنا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں گے نا تو روم کی تاریخ میں بھی لکھا ہے, حتیٰ یہاں تک کہ میں نے ڈاکیومنٹریز کے اندر دیکھا, فلموں میں نے دکھایا ہے کہ بادشاہوں نے ایسے افراد رکھے ہوتے تھے جو اونچی آواز سے اعلان کرتے تھے. ان کی آواز میں ڈیپتھ ہوتی تھی, چیخ کے کہتے تھے the king is coming. جیسے بادشاہ, ابھی بھی جہاں پہ بادشاہتیں رہی ہیں, برطانیہ میں بادشاہت ہے, یہ سارے گناہ تو میں نے کیا, آپ نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. ابھی نیوز کے اندر وہ the king speech آئی یا نہیں آئی؟ وہاں پہ ایک آدمی نے اعلان کیا, چیخ چیخ کے, مائک کے بغیر اعلان کیا. ٹی وی پہ باقاعدہ دکھایا گیا, سارے چینلز پہ دکھایا کہ کنگ سے پہلے اس نے اعلان کیا all rise, سب کھڑے ہو جاؤ, بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. بادشاہ آئے تو دنیا کھڑی ہونے کے لیے تیار آئے. اور اگر بادشاہوں کے بادشاہ حبیب خدا تشریف لائے اور وہ خود فرمائے جس کا میں مولا. بھئی توجہ رہے میرے ساتھ. تب ایک مرتبہ سرور کائنات نے فرمایا کہ یہاں میرے لیے ممبر لگا دیا جائے. کہا یا رسول اللہ مکے سے لے آئیں؟ کہا نہیں. کہا مدینہ تو اور بھی زیادہ دور ہے. کہا نہیں یہیں پہ ممبر بناؤ. کہا یا رسول اللہ ممبر بناتے میں وقت لگے گا, لکڑی کا ممبر بنواتے تھے پیغمبر, لکڑی کا ممبر بناتے تھے. جیسے لکڑی کا ممبر ہے, لوہے کا مکروہ ہے, لکڑی کا مستحب. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو لکڑی کا نہیں, ممبر میں بتاؤں گا. یا رسول اللہ یہ تو بہت وقت لگے گا. کہا نہیں پالانوں کا ممبر بناؤ. مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. وہ صحابہ جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکیں, وہ وارث ممبر کیسے بنا لیں گے؟ توجہ فرما رہے, سب مل کے جواب دیجیے گا. توجہ فرما رہے ہیں جان گرا. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ممبر کیسے بنانا؟ پالانوں کا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی پالان اس لیے اتروا لیے تھے تاکہ کوئی چلا نہ جائے. مرحوم آیت اللہ سید
جعفر مرتضی عاملی ہمارے زمانے کے سب سے بڑے مورخ مانے جاتے تھے، سید جعفر مرتضی عاملی، جبل عامل لبنان کے، ساؤتھ لبنان کے. انہوں نے رسول اکرم پہ سیرت کی کتاب لکھی ہے 35 جلدوں پہ، الصحیح من سیرت النبی الاعظم، 35 والیوم سے رسول. مولا علی پہ 25 والیوم، جناب سیدہ پہ 8 جلدوں میں. آپ لوگ پریشان ہو گئے. غدیر پہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے پالانوں کا ممبر اس لیے بنایا کہ جو بھی ممبر دیکھے یا سنے یا پڑھے تو اسے پتہ چلے اونٹوں کے پالانوں کا ممبر تھا. گھوڑے کی پشت پہ ہوتی ہے زین، اونٹ کی پشت پہ ہوتا ہے پالان کا. کیوں؟ تاکہ ہر آدمی کو یاد رہے اونٹوں کا معاملہ تھا. اونٹ ہوتا ہے کینہ پرور، دل میں بغض رکھتا ہے. پیغمبر مجمع کو سمجھانا چاہ رہے تھے دلوں سے علی کا بغض نکال دو. پہنچ گئے، اب میرے بچے پہنچ گئے ہیں. حضرت گرامی حبیب خدا سمجھا رہے، ایک ایک اقدام جو کر رہے تھے اس میں سبق تھا.